قادری محمد کاشف رضا حنفی سبتینی آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آپ سبھی حضرات ملک کے موجودہ حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ سیاسی طور پر بنام مسلم تو ہم نشانے پر ہیں ہی، مگر بنام سنی بنام ملت بریلویہ بھی ہمیں ہر آئے دن ایک نئے فتنہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی رافضی فتنہ، کبھی خارجی فتنہ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اس نازک دور میں تمام سلاسل کے جملہ علماء و مشائخ کو بلا تفریق عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ ہم اپنوں پر حملہ آور ہیں۔ گزشتہ دنوں جو ناگپور شریف میں مخدوم المشائخ سیدی سرکار غیاث ملت صاحب سجادہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے ساتھ نام نہاد اسماعیلیوں نے بدتمیزی کی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آج اسماعیلی نیٹ ورک میں ایک ویڈیو بنام امپورٹنٹ ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو ناگپور میں ہونے والے حادثہ کی وضاحت بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس ویڈیو میں ایسی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ 18 منٹ کی گفتگو میں سیدی حضور گلزار ملت نے اتنا کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ جو ہوا بہت برا ہوا، وہ مرید ہمارے ہوں خواہ کسی کے ہوں، جو حرکت انہوں نے کی ہے لاقابل تلافی ہے، اس کا جواب انہیں دینا ہوگا۔ البتہ آپ نے اپنا درد بیان کرتے ہوئے یہ ضرور کہا ہے کہ بڑے بھائی یعنی حضور غیاث ملت مسلسل 7-8 سال سے ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بڑے بھائی یعنی حضور غیاث ملت نے خلافت و اجازت سے نواز کر ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس پہلے ہی سے اپنے بزرگوں کا دیا ہوا مضبوط سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اسی سلسلے پہ مرید کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ہمارے شجرہ میں کہیں کالپی کے بزرگوں کا ذکر نہیں ہے، ہمارا سلسلہ اس سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے کہا اگر بدتمیزی کرنے والے ہمارے لوگ تھے تو بڑے بھائی اس کا ثبوت پیش کریں۔ حضور آپ کے بڑے بھائی یعنی سیدی حضور غیاث ملت کو ثبوت پیش کرنے کی اب ضرورت کہاں رہی؟ آپ نے تو خود ہی ثبوت پیش کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہمارے شجرہ میں کالپی شریف کے بزرگ نہیں آتے۔ یہ وہی جملہ ہے جو ناگپور میں بدتمیزی کرتے ہوئے نام نہاد اسماعیلی بار بار دہرا رہے تھے۔ پرنٹ کرا کے جو انہوں نے شجرے کو لایا تھا، اس شجرے کو دکھا کر اسی جملے کو دہرا کر بار بار بدتمیزی کر رہے تھے۔ اب کوئی کنفیوژن باقی نہ رہا، مسئلہ صاف ہو گیا۔ آپ نے کہا ہم اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بڑے کچھ بھی کہیں ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ آپ کا کچھ کہنا خلاف ادب ہے تو مریدوں سے کہلوانا کون سا ادب ہے؟ آپ کا جواباً کچھ کرنا خلاف ادب ہے تو مریدوں سے کروانا کون سا ادب ہے؟ حضور غیاث ملت نے اگر کہیں ذکر کر بھی دیا کہ گلزار میاں ہمارے خلیفہ ہیں تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے کہا کہ اللہ ہم یتیم تھوڑی تھے، ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا مضبوط سلسلہ ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود تھا۔ حضور گلزار ملت آپ کے مریدین یا آپ جو قائد ملت کو اپنا خلیفہ بتاتے ہیں، معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ، کیا حضور قائد ملت سلسلہ کے اعتبار سے یتیم تھے؟ کیا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی دی ہوئی خلافت و اجازت ان کے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا حضور تاج الشریعہ کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی کمی تھی؟ خدا را ایسی باتیں آپ تو نہ کریں۔ حضور گلزار ملت، حضور غیاث ملت کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں اور حضور غیاث ملت نے بھی رشتہ بخوبی ہمیشہ نبھایا ہے۔ اگر کوئی تکلیف تھی بھی تو براہ راست جنہیں بڑے بھائی کہتے ہیں ان سے بات کر لیتے۔ بھڑاس نکالنے کا جو راستہ چنا گیا اس سے ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کون کرے گا؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضور گلزار ملت کے
शजरे में कालपी के मशाइखीन हो या ना, उनके सिलसिले में कालपी के मशाइखीन हो या ना हो, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के शजरे में कालपी शरीफ के बुजुर्गों का जिक्र है। उनके सिलसिले में कालपी शरीफ के बुजुर्ग आते हैं और आला हजरत के का दादा पीर का घराना कालपी शरीफ है। आला हजरत को दो तरीके से लोग मानते हैं, एक आला हजरत को मानते हैं पर आला हजरत की नहीं मानते, और दूसरे वो हैं जो आला हजरत को भी मानते हैं और आला हजरत की भी मानते हैं। तो जो लोग आला हजरत के साथ साथ आला हजरत की भी मानते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कालपी शरीफ को मानते हैं। कालपी शरीफ के खानदान में खानवादे में जो भी हैं सबों को मानते हैं और सुबह क़यामत तक मानेंगे। किसी में हो या ना हो, सुन्नियों के लिए, हम बरेलवियों के लिए, हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए इतना काफ़ी है कि हमारे इमाम अहले सुन्नत के शजरे में मशाइखीन कालपी का जिक्र है। हमारे इमाम ने इन बुजुर्गों को याद किया है और हम इस बारगाह से जुड़े रहेंगे। जो आला हजरत के साथ साथ आला हजरत को भी मानते हैं और आला हजरत की भी मानते हैं, वो कभी कालपी के बुजुर्गों का इनकार नहीं कर सकते और ना ही उन पर किसी किस्म की कोई लबकुशाई कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मशाइखीन कालपी के फयूज़ व बरक़ात से जुमला जमात अहले सुन्नत के जुमला अफराद को खूब माला माल फरमाए। और जो ये मामला बिगड़ता जा रहा है, अब अल्लाह रहम फरमाए, हमारे बड़े जो हैं इसकी में कोई तरतीब बनाएं। ये नहीं होना चाहिए, ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर की तौफीक दे, मसलक आला हजरत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अरे बात यह कि भाई आप कौन होते हैं दोनों के बीच में बोलने वाले? तो हम ये होते हैं, हम आम आदमी हैं, अवाम हैं। इस तरीके की जो मुंह देखी कारोबार आप लोग कर रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, तो भैया हमको ना गुलजार मिल्लत के साथ प्रोग्राम करना है, ना हुजूर ग़यास मिल्लत के साथ में प्रोग्राम करना है। तो जो प्रोग्रामी लोग हैं वो मोहतात रहेंगे कि भैया इनके हिमायत में बोलेंगे तो उनका साथ छूट जाएगा, उनकी हिमायत में बोलेंगे तो इनका साथ छूट जाएगा। हमें तो हक बयानी से काम लेना है। और सुने कि हक बयानी से गुरेज करना भी जुर्म है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बोलने की, हक पर अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह एक आइडियो नज़र से गुजरी जिसमें सैयद ग़यास मियाँ साहब कालपी शरीफ का दर्द ज़ाहिर हुआ। जब उस आइडियो की तहकीक की तो सामने ये आया कि एक पीर साहब अपने मुरीदों के जरिए अहले सुन्नत वल जमात के पीरों पर जानलेवा हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुनकर तकलीफ हुई और सोचने पे मजबूर हो गए कि जब आज हमारे बुजुर्गों पर अपने ही लोग अपने मुरीदों से ये सब करवा रहे हैं तो आने वाले वक्त में माशरे का क्या होगा। पीर और मुरीद का तो वो रिश्ता है कि जहां मुरीदों को तसव्वुफ, सूफियत, सुन्नत और शरीयत का दर्स दिया जाता है, और जब कोई मुरीद किसी पीर की शान में तौहीन करे और उस पर जानलेवा हमला करे तो फिर उस पीर पर सवाल है जिस पीर के मुरीद एक दूसरे पीर की शान में तौहीन कर रहे हैं, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये सब वाक़ये नजर आ रहे हैं तो सोचिए जब ऐसे पीर वजूद में आ रहे हैं जो अपने मुरीदों को ये दर्स दे रहे हैं तो आने वाले वक्त में वो रिश्ता पीरी और मुरीदी का नहीं बचेगा। वो रिश्ता यूं कहलाएगा कि एक माफिया ने गुंडे पाल के रखे हैं। तो लिहाजा
میری اہل سنت والجماعت سے گزارش ہے، پیر تلاش کرنے سے پہلے تحقیق کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو پیر اپنے پیر کا وفادار نہ ہو، جو پیر اپنے مخدوم زادوں کا وفادار نہ ہو، جو پیر اپنے مرشد اجازت کا وفادار نہ ہو، تو وہ پیر قوم کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ وہ پیر مسلک کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ ان سب چیزوں سے، باتوں سے تو ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ مسلک اعلی حضرت کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر حقیقت میں اس پہ عمل کیا جا رہا ہوتا تو مریدوں کو درس دیا جاتا کہ کبھی بھی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو تو تڑاک بھی نہ کرنا، حد تو یہ ہو گئی کہ جان سے مارنے کی کوشش کی جانے لگی۔ ہم قوم کو ایک پیغام دیں گے، بھلا ان پیر صاحب کے مرید ہم پہ بھی طنز کسیں، ہم کو فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو حق ہے وہ حق بیانی کی جائے گی۔ اگر اس طریقے کی غلط حرکتیں آپ کرتے رہے تو آنے والے وقت میں دنیا کچھ کرے نہ کرے، لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور ان حرکتوں کا بدل بھی آپ کو اللہ دے گا۔ اور میری گزارش ہے کہ سب لوگ مضبوطی سے سید غیاث میاں کا ساتھ دیں، تاکہ کل کو پھر یہ گنڈے ان پہ حملہ نہ کر سکیں، ان کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میری گزارش ہمارے بڑے علماؤں سے، ہمارے پیرزادوں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، سرکاروں کے ستر کرم فرمائے۔ ابھی جو معاملات ناگپور میں ہوئے، کچھ بدتمیز قسم کے لوگ جو بزم گلزار ملت کے اراکین تھے، جو اپنے آپ کو بتا رہے تھے، وہ لوگ حضرت کی قیام گاہ پر آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت سے ملاقات کرنا ہے، جھوٹ بول کر کے آئے، اور آنے کے بعد میں حضرت کے کمرے میں گھس گئے اور حضرت سے بہت اونچی آواز میں بات کرنے لگے، جو لہجہ بالکل بدتمیزی کا تھا، اور ان کے تیور کچھ الگ ہی تھے۔ حضرت جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس بیٹ کے اوپر یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، بار بار آگے بڑھ رہے تھے حضرت کی طرف کو، اور اس میں ایک شخص وہ شجرہ لے کر کے آئے، وہ شجرہ بار بار حضرت کے چہرے کی طرف کو بڑھا رہے تھے کہ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ ہمارا تو سلسلہ مسولی شریف کا سلسلہ جو ہے وہ کالپی شریف سے نہیں ملتا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس طریقے کی بات انہوں نے کی، اور بہت سی باتیں جو ہے انہوں نے کہیں، اور حضرت کو جو ہے بہت، حضرت سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے بہت بدتمیزی طریقے سے، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 5 یا 6 لوگ تھے جو وہاں روم میں تھے، جو بہت الگ ہی تیور میں بات کر رہے تھے، آنکھیں نکال کر کے، اور جو ہے ان کے تیور الگ ہی تھے کہ جس طریقے سے پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی حضور خیریت سے ہیں؟ کون؟ بہرائچ شریف سے بول رہے ہیں حضور، احمد رضا قادری۔ فرمائیے۔ جی وہ ابھی ایک وائس حضرت سن رہے تھے، اس پہ پتہ لگا کچھ کہیں آپ کے اوپر کچھ حملہ وغیرہ ہوا ہے۔ جی صاحب، گلزار میاں کے آدمیوں نے میرے اوپر حملہ کیا ناگپور میں۔ اچھا اچھا، ابھی ہم انسٹاگرام پہ سن رہے تھے، سید وزیر میاں کی وائس تھی، تو مطلب بول رہے تھے کہ وہی ہم نے کہا ایک بار حضرت سے پوچھ لیں، کیونکہ یہاں جی آپ جی، بہرائچ کل شریف جو آ چکے ہیں نا کافی بار۔ تو میں تو برابر آتا رہتا ہوں۔ جی جی جی،
تو ہم نے کہا ایک بار ان حضرت کے سے لوگوں نے میرے خیریت اوپر پتہ پر لگا. آ کر حملہ کیا، جان لیوا حملہ کیا جی میرے اوپر. اچھا. تو یہ کچھ معاملات تھا کیا حضرت؟ کیا پتا کیا معاملات ہے بھائی. آپ کو میں اتنی بات جانتا ہوں کہ آپ کا یا کسی کا بھی اگر میں نے کوئی نام لے کر میری گفتگو ہو تو لا کر جی دکھاؤ، پھر جی اس پر سوال جی جواب حضور، مجھ سے جی کرو. جی عام جی جی فہم جی جی گفتگو میں آپ اپنے اوپر اس چیز کو جو ہے مسلط کر رہے ہو تو مجھ سے کیا لینا دینا ہے جی حضور، جی 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 بھائی. جی کوئی چیز عام ہے اور عام چیز کو آپ اپنے اوپر مسلط کر کے ہم سے سوال جی جواب کرو گے تو ہم کیوں آپ کے سوال، اور پھر آپ کو کرنا ہے سوال تو پھر ہم مریدوں کو کیوں سوال کا جواب دیں گے؟ پیر صاحب جی خود جی آ کے جی ہم سے جی سوال کریں. جی حضور، جی 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 اگر ان کے اندر ہمت، قوت، طاقت ہو تو وہ خود ہم سے آ کر جی سوال کریں، ہم ان کے سوال کا جواب دیں گے پھر ان کو اچھی طریقے سے. جی. ہاں، جو کرنا سامنے سے کیجیے. سامنے سے کرو، پیٹ پیچھے سے کیوں جو ہے وار کر رہے ہو جی بھائی. جی جی جی. اور ریکارڈ کر لیں سب لوگ میری بات. نہیں یہاں رکھیے، میری آواز چونکہ میں سلو بولتا ہوں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ تو میری وہاں پہ جو ہے ایک لفظ جو ہے وہ عوام الناس تک کی وہی پہنچے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے. بالکل بالکل. تو سرکار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نے ایسی بدتمیزی کری کہ دھکا دینے پر بھی بات آگے انگلی دکھا کے بات کر رہے تھے. ایسے یہاں بیٹھ کے کچھ شہباز نام ہے، بہت سے نام ہیں جو ہم لوگ کو پتہ کیا ہے. وہ ناگپور میں جو تنظیم ہے تو وہ افراد آل انڈیا مسلم گلزاری میں اچھا نہیں اسی تنظیم آپ نہیں حضور جو آئے تھے جو لوگ جو جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تو وہ تنظیم کے ہی لوگ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ تنظیم کے جی پتہ چلا حضرت ہم لوگوں کو، سرکار وہاں سے جو ہے تو غیاث بھائی نے بتایا. نہیں غیاث میں نہیں بتایا، کس نے بتایا؟ اور بھی لوگ جو وہاں پہ تھے ناگپور میں ساتھ میں. کون لوگ تھے؟ ایک کا نام لیں کیونکہ میں 96 سے جا رہا ہوں. جی جوڑ لیجیے کتنے سال ہوتا ہے. میرے لیے وہ شہر ویسے ہی ہے کہ ایک ایک گھر کے 29 سال ہو گئے. مجھے جس گھر میں والد تھے ان کے پوتے ایک ایک گھر کے میرے مجھے 3 پشتیں جس کو کہیں. جی جی جی. تو ظاہر سی بات ہے جن کی موجودگی میں کم عمری میں پہنچا ہوں اور میری موجودگی میں وہ ماشاءاللہ عمر دراز ہو گئی. تو لمبے عرصے سے چل رہا ہوں. ایک لمبا تعلق میرا اس شہر محبت سے ہے چونکہ وہاں پر حضور سیدنا تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خاص رحمتوں کی بارش ہے الحمدللہ. اور اتنے سالوں میں فی الوقت بہت اتار چڑھاؤ میں نے اس شہر کے دیکھے. بڑے عجیب و غریب لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کے افراد نے اپنے بزرگوں کے متعلق کوئی بھی کلام کیا ہو. چونکہ وہ ہمہ وقت جو ہے بریلی شریف پر مر مٹنے کا کام کرتے ہیں، بلکہ بریلی شریف جس کا ادب کر رہی ہے وہ چاہے میرے بڑے بھائی محترم غیاث بھائی ہوں یا فقیر قادری ہو، تو الحمدللہ رب العالمین وہاں درس ہی ملتا ہے سادات اکرام کی تعظیم و توقیر کے سلسلے میں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ضرور کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے جیسا آپ آئے حضرات آئے، اور آپ لوگوں میں خاص طور سے چند افراد تو میرے بڑے آشنا ہیں، آپ تو نہیں ہیں اور ماشاءاللہ وہ ہیں. وہ تو میں شاید آیا ہوں آج سے کئی سال پہلے، گھر کے افراد بھی مرید ہیں اور ماشاءاللہ جلسہ بھی کیا ہے. جبھی میں نے خیریت گھر کی بھی پوچھی کہ گھر پہ کھانا کھایا تھا آپ کی. صحیح ہے نا؟ خیر تو ہاں اصل میں اتفاق ہے کہ میں بھولتا نہیں. جی میرے جو بچپن کے ساتھی ہیں نا وہ کہیں بھی مسجد میں اتفاق سے مجھے تو نہیں پہچان پاتے ہیں، لیکن ہم نام لے کر کے ان سے ملتے ہیں اور بڑی مبارکباد دے کر کے، چونکہ ان کی ابتدا میں نماز پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے مبارکباد ہی پیش کرتے ہیں. بڑا اچھا لگ رہا ہے منصب امامت پر. خیر المختصر یہ ہے کہ مجھے فون 10 فون نظر نے کیے آپ کو. میں بولنے جی دیں جی جی جی. مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی اور چیز کے سلسلے میں آئے ہیں للہ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا میری زبان ابھی بند ہے اور قیامت تک کے لیے بند رہے گی. میں اپنے بڑوں کے متعلق، میرے گھر کی یہ تہذیبی ہے مجھے چھوٹوں کو سکھائی گئی ہے بزرگوں کے حوالے سے کہ الحمدللہ رب العالمین بڑا جتنا کہتا ہے جب کہتا ہے لوگ اگر کہیں، اور ہمیشہ میری جانب سے یہی ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے چھوڑیں، بڑے بھائی ہیں، میں نے اختیار دے رکھا ہے، جو چاہیں وہ کہیں. اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے طور پہ مولوی شمس الدین مکرانہ والے وہ اگر بڑوں کے متعلق
तस्करा करें या मुझ फ़कीर के मुताल्लिक़ तस्करा करें, तो ज़ाहिर सी बात है इशारे में बात होती है तो फिर दुनिया की निगाहें वहीं जा कर के टिक जाती हैं जिसको वो कहना चाहता है कि नहीं। ये उसमें कितनी समझदारी है कि वो किस अंदाज में सुन करके उसको नज़रअंदाज करता है, जैसा कि मुझ में है। अपनी तारीफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, चूँकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी बातें हैं, मेरे बड़े भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन बातों को मैं लोगों के दरमियान में सुनता भी रहा, सोशल मीडिया पे उसकी क्लिप छोटी छोटी चलती रही। तो ऐसा नहीं है लल्ला कि अल्लाह का फ़ज़ल है, ख़ानदान भी बहुत आला है और सिलसिला भी मोहताज नहीं है किसी सिलसिले का। साहिब सिलसिला था, हूँ, जिस सिलसिले से मुरीद हूँ उसी सिलसिले में मुरीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी अगर कोई खिलाफत की बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई यतीम नहीं थे कि कोई मुझे खिलाफत दे दे तो मैं उसकी खिलाफत की बुनियाद पर पहचाना जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल विरासत में मेरे बड़े भाई को अगर पीरी मुरीदी मिली है तो छोटा भाई भी तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज़ कर रहा है कि मैं भी उसी का मिस्दाक़ उतना ही बराबर हूँ, वो चाहे हड्डी बोटी के लिए हो चाहे तरीक़त के एतबार से। अच्छा, अब रहा सवाल, मेरे बड़े भाई हैं, सर के ताज हैं, चूँकि बड़ी बारगाह के वो साहिब सज्जादा हैं, ठीक है। मेरे पास में, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जो आपने कहा 10 फ़ोन किए, उनके 10 फ़ोन मेरे लिए 10,000 हैं, ठीक है। लेकिन हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि अभी आप हजरात हैं मौजूद। आप कितनी देर से मेरे पास? 1.5 घंटे में एक फ़ोन उठाते हुए देखा है? किसी से बात की है? अब 1.5 घंटे के अरसे में, मतलब इस बीच में वक्फे में अगर 1,500 कोई कॉल कर दे तो मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं आयद होगा। ये माशाल्लाह बड़े, बहुत बड़े मुफ्ती और बड़े मोतमद हुजूर सैयदना ताजुश शरिया बदुल तरीक़ा व हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर व हुजूर क़ादे मिल्लत के यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुक्म शरा जो हो वो फरमा दे, है ना, कि जब निगाह पड़े और फिर मैं फ़ोन ना करूँ तब हो सकता है ना, है ना। हमने देखिए इतनी देर की गुफ्तगू में कोई भी एक लफ्ज़ अदब के दामन को छोड़ा है? मैंने क्या कहा है? सर के ताज। मैंने क्या कहा है? बड़ा भाई। मेरी जब भी आप मेरे बचपन से लेकर के अब तक की क्लिप आप सुनेंगे, मैंने अपने बड़ों की कभी गुस्ताखी की नहीं, उस वक़्त तक जब तक कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ और अपने बुज़ुर्गों के मुतालिक ज़बान सामने वाली के ना दे। हमारे मुतालिक कौन क्या कहता है, डोंट केयर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर ज़र्रा बराबर ना फ़र्क पड़ा था किसी के कुछ कहने पर, क्योंकि हमने इन पैरों से किसी के कंधे को इस्तेमाल ही नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 10 मेरे पास में 10 नहीं आए, 8 फ़ोन थे और एक मैसेज भी था, लेकिन हमने देखा तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे। इस बीच में मेरी कोई कॉल नहीं है और ना ही मेरे बड़े भाई ये सबूत पेश कर सकते हैं कि हमने उनको भेजा। अगर ये बात थी, मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, लिखा हुआ है, पढ़ करके आप लोग को सुना दें। अब चूँकि आप लोग बहुत शॉर्ट टाइम में आए लगा, अब मेरी जो है सुबह 5 बजे की फ़्लाइट काठमांडू की है ना, तो लंबी मसाफत है और अगर मैं 10 बज करके 12-13 मिनट पे मौजूद था, थोड़ा सी जल्दी आ जाते तो फिर मैं अपने बड़े भाई का कसीदा और सुनाता आपको। उनकी बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क से मुराद बड़े भाई हैं, वो जो चाहे, बड़ों का काम होता है छोटों को कहना, छोटे का काम ये होता है कि वो फर्माबरदारी के साथ में सुन ले और जवाब ना दे। मेरी जानिब से अगर कभी भी कोई भी जवाब अगर मेरे बड़े भाई तक की पहुंचा, अल्लाह ने ज़बान दी है, बोल रहा हूँ ना, आप लोगों के दरमियान कोई भी एक लफ्ज़ ऐसा है जो दिल शिकनी में कर रहा हूँ, जिस हक़ से आप आए होंगे ऐसा लगा, चूँकि हमारे घर की तरबियत ही यही है भैया। हम छोटों से गले लगा करके बात करते हैं, वो तो हमारे बहुत बड़े हैं, बड़ी बारगाह के साहिब सज्जादा हैं। और एक चीज़, जैसा अब चूँकि लल्ला ये सोशल मीडिया है, अभी असद, अरे वो नहीं है, अच्छा अरशद भाई, अच्छा अरशद भाई आप थे, हम उसको कोई पिक्चर को हम वो कर रहे थे, आप लोग वो क्या करना था, क्रॉप करना था, हमें आ रहा था नहीं, किसको दिया मैंने? खालिद भाई को दिया। इतना बड़ा मोबाइल लिए घूम रहे हैं। अच्छा, मेरा किसी भी चीज़ में कोई अकाउंट नहीं है ना। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि 8 मेरे पास में कॉल थी और एक मैसेज था, लेकिन
बड़े भाई ने हुस्न इत्तेफाक में कॉल करता, लेकिन बड़े भाई ने हमारे कॉल के इंतज़ार कर लेते, उसके बाद ज़बान खोलते। लेकिन उस 18, 20, 22 मिनट के दरमियान जिस अंदाज में मुझे मुखातिब किया है ना, वो शायद बड़े भाई को नहीं करना चाहिए। हम कैसे बैठे हुए हैं, ये मेरा पहला अमल नहीं है जो बड़ों की खिदमत में हम ऐसे बैठे हैं। तशरीफ़ रखने से पहले मैंने मसनद बढ़ा दी, ये आज नहीं काम किया, पहली मुलाकात में यही अमल मैंने पेश किया होगा। हजरत किया है कि नहीं? अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बड़ों का अदब यहाँ से और यहाँ से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो अगर मेरे अदब को गलत अंदाज में लें कि तुम्हारा पीर, अच्छा ये बात मैं बता दूं कि उस 22 मिनट की रिकॉर्डिंग लाख कहने के बावजूद लोगों से कि मोबाइल नहीं रहेंगे, बंद करो, रख दो यहाँ, लेकिन भैया किसी के मिजाज से कोई वाकिफ़ नहीं है ना कि कौन किस मिजाज का कितना शातिर इंसान है। तो अब वो मोबाइल कई लोगों की, अब एक मोबाइल रखता कहाँ है, कईयों मोबाइल रखता है ना इंसान, 2 तो कम से कम रखता ही है। तो अब वो मोबाइल था, वो रिकॉर्डिंग में लगाए हुए थे, वो सारी रिकॉर्डिंग है, वो सारी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास नहीं है वल्लाही लज़ीमा, लेकिन ये ख़बर है कि रिकॉर्ड किया है और 1, 2, 4 लोगों ने नहीं, तकरीबन वहाँ पर 14 या 16 लोग थे, ये भी मैं बता दूँ। उसमें माशाल्लाह आपके शागिर्द रशीद ज़ियाई साहब भी थे, एक इमरान ज़ियाई साहब भी थे, तो मुफ्ती साहब थे, वो भी पूरी गुफ्तगू में मौजूद हैं, 3 मुफ्तियान इकराम वहाँ बैठे हुए थे, है ना। तो खैर ये बात हो गई, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बात किया कि तुम्हारा पीर भी जो है वो हमारे सामने हाथ बांध करके सर झुका के बैठता है, मैं इस वजह से नहीं बैठता हूँ किसी चीज़ में कम हूँ, ना हड्डी बोटी में ना सिलसिले में, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बराबर हूँ, खरा हूँ एकदम। और हम नहीं कहते हैं, बिलग्रामी सादात के मुतालिक ज़माना कहता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रहा सवाल सिलसिले का, भाई ने मुझे लगता है 7-8 साल से लेकर के अब तक की एक बात बार बार कही, और ना ही मैंने उस सिलसिले में कोई तैयारी की, ना मैंने भेजा। अब जैसे भाई ने खिताब में कह दी, वो क्लिपें भी चल रही, सुना होगा आपने कि पीर साहब ने जो है, पीर साहब की साजिश से उन्होंने गुंडों को भेजा था हमारे पास में। ये लफ्ज़ जो है ना, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, आप इसका जवाब दें एक शरीफ इंसान के ऊपर। एक बहुत, मैं जिसको शरीफ कह रहा हूँ, शरीफ मानता हूँ, वो ज़ुबान से जुमला अदा करे अगर, तो ज़ेब देगा ये। आप बताएं, आप ही लोग से पूछो, नसीर भाई आप लोग बोले, आप लोग तशरीफ लाए हैं, ज़ेब देगा? आप बोले भैया, आप बोले नहीं, आप बोले ज़ेब देगा ये? क्या तहकीक है, क्या वो पेश कर सकते हैं? इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, वो भी तो पीर तरीक़त हैं माशाल्लाह, खुदा की खुदाई में बड़ा भाई पीर तरीक़त है माशाल्लाह, बड़ी बारगाह का साहिब सज्जादा है। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह अजीम खानवादे के अजीम बुजुर्गों के साहिब सज्जादा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, फिर ये भाई मेरा कह दे कि भाई हमने नाम तो नहीं लिया, नाम तो वो अखियार भी नहीं लेते हैं। क्या ताजुशरिया की बेदबी करने वाला ताजुशरिया का नाम लेता है? गदरे चीर दें हम ले जा करके, बगैर नाम के चीर देते हैं, है ना। कायदे अहले सुन्नत के सिलसिले में जहांगीर अशरफ बोलता था, सुना होगा ना, 4-8 महीने तक की सबके जो है कान में बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम, और बहुत मेरी क्लिप सुनी होगी कि ये मेरा शिकवा है अहले नागपुर के उलमा इकराम से, सुना होगा ना। मैं इस वजह से बोलता हूँ चूँकि मुझे अपने अल्फाज अदा करने से पहले मैं सोच लेता हूँ कि ज़बान से निकलना क्या है। तो इस सिलसिले में ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर वो ये कहें कि भाई दीगर खानकाहों का तस्करा किया, मुझे इस दीगर खानकाहों के सिलसिले में कोई वो नहीं है कि कहाँ दावा है ना। माहिरा मुताहरा का दावा है, वो खुदा की खुदाई में दावा है अल्हम्दुलिल्लाह, बराह रास्त है, बरेली शरीफ में है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर बार बार ये जलील करने की हैसियत से ये जुमला अदा करें कि मसौली शरीफ है और आना ही पड़ेगा, ये उनके मुरीद को और पीर साहब को ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो खैर व बरकत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं, हमारे अब्बा दादा पढ़ते हुए चले आए, पढ़ेंगे, लेकिन हम वो अपना शजरा पढ़ते और मेरे मुरीदीन वही शजरा पढ़ते हैं जिसमें वो मुरीद होते हैं, जिसमें मैं मुरीद हूँ। और मेरे सिलसिले में लल्ला कालपी शरीफ का कोई भी बुज़ुर्ग नहीं पाया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने क्लिप सुनी होगी भाई। और मसौली शरीफ से मैदानपुरा, वैस भाई जिस सिलसिले से मुरीद हैं, वो सिलसिला भी सिलसिला रज़ाक़िया इस्माइलिया है, और सिलसिला रज़ाक़िया इस्माइलिया वहाँ राइज भी है और उसी में मुरीद भी किया जाता है। अब चूँकि माशाल्लाह उनके यहाँ आज भी सुहेल भाई के यहाँ जो है
یعنی سلہڑے پر، وہ آج بھی سلسلہ خان کے یہاں سلسلہ چشت اہل بہشت کی مشائخ کی آماجگاہ ہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ صفویہ واحدیہ ہے وہاں پر رائج الحمدللہ، ہے نا۔ ماہرہ مطہرہ میں 5 بزرگوں تک خاص طور سے براہ راست حضرت سیدنا حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کو خلافت سرکار مسولی سے حاصل ہے نا۔ دیگر اور بزرگوں کے حوالے سے جو ہے وہ 5 جو ہے وہ بزرگوں سے خلافت سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ کی ماہرہ مطہرہ پہنچی ہے، بس یہ جملہ ادا کر لیں، ہے نا، پہنچی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماہرہ مطہرہ میں سلسلہ محمدیہ کالتویہ برکاتیہ رائج ہے کہ سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ رائج ہے؟ آپ بتائیں آپ حضرات بولیں، ذرا تیز بولیں، بولیے نا، آپ میری آواز بلند ہوگی، آپ بولیں کون سا سلسلہ رائج ہے؟ نہیں پتا؟ تو بھیا کہے آ گئے آپ لوگ، کچھ پتہ کر لیجئے پھر آئیے میرے پاس، ایسے ہی چلے آئے، ہے نا، پتہ کر لیجئے گا۔ خیر وہاں پر ماہرہ مطہرہ میں سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ رائج نہیں ہے، ماہرہ مطہرہ میں وہی امانتیں چل رہی ہیں جو کالپی شریف سے حضرت سیدنا فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا میں بہتوں کا خلیفہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ صاحب سجادہ کے وسیلے سے ان کے خانوادے کے بزرگوں کا فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی سلسلے سے خلافت حاصل ہے تو اس سلسلے میں ہم مرید کرنے لگے، ہے نا۔ تو ہم تک کی الحمدللہ رب العالمین جو مسولی شریف کے بزرگ ہیں، جتنے بھی سرکار مسولی سے لے کر کے مجھ فقیر تک کی، کالپی شریف کا کوئی ایک بزرگ نہیں ہے لگا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ بار بار اگر یہ دعویٰ ہے اور یہ کہیں میرے بڑے بھائی کہ یہ ہیں وہ ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑی بات تھی للہ جو سنی بھی ہوگی آپ لوگوں نے کلپ کہ بھائی کسی ایک بزرگ نے دیا، ہم یہ خواہش اظہار کریں گے کہ بھیا ہمارے متعلق یہ اعلان کرو، یہ بولو، ہم تو نہیں کہیں گے، چونکہ وہ میرا معیار نہیں ہے نا کہ ہم زینوں سے نیچے اتر کر کے مریدین سے یہ کہیں ہمارے بارے میں یہ لکھو۔ میں اپنے آپ کا یہ معیار نہیں سمجھتا ہوں کہ اپنے مریدوں سے کھیلوں کہ بھیا یہ نہیں یہ کہو۔ مجھ سے اولاً تو اللہ آنے والوں سے نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی ہم بھیجا تھا، ہم نے بھیجنا ہوتا 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار 12 بار 17 بار بھائی نے بولا ہے، وہی اپنا سبق سناتے ہیں میرے بڑے بھائی۔ تو 17 بار بولنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے ایک بار سنا ہے تو چلے آئے، ماشاءاللہ بڑی اچھی لگی، یہ وفاداری رکھیے گا اللہ ہمیشہ، اچھا ہاں، لیکن خیال اس بات کا رکھیے کہ حقیقت معلوم ہو جب سوال کرنے پہنچی، ورنہ جواب شاید آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو مجھے بتائیں۔ اچھا بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں، بھیڑ ہمارے ورثے میں پڑی ہے اللہ، ہم جیتے جی ہزاروں کا میلہ لگا رہے ہیں اور مرنے کے بعد اور لگے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کو پانی پلائیں، کھانا کھا کر کے جائیے گا آپ۔ اور بھائی سے اب آپ سے میں بتا دوں، وہ کلپ میں نے منع کر رکھی، یہ بھی بتا دوں، اور اگر آپ کے پاس میں کوئی عالم دین مستند ہو، ہے نا، کوئی مستند عالم دین ہو، کوئی نہیں الحمدللہ یہ سب کے دار یہاں لوکل، اس کے پاس میں کلپ بھیج دوں، بلکہ انہی لوگ سے بھیجوا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ مجھے یہ خبر موصول ہوئی کہ حضور غیاث ملت جو اس سلسلے کے چراغ ہیں کہ جن کے اجداد کی عظمت کی قسمیں اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند اور حضور تاج الشریعہ جیسے بزرگ کھایا کرتے تھے، ان کی خلوت میں کچھ بے ادب، بد زبان اور گستاخ گھس آئے کہ جن کا نام لینا بھی شرم کی بات ہے، لیکن تاریخ کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے۔ شہباز اسماعیلی، آصف اسماعیلی، شاکر اسماعیلی، عرفان اسماعیلی، صابر اسماعیلی، بنٹی اسماعیلی اور ان کے کچھ چیلے چپاٹے، انہوں نے حضور غیاث ملت کی قیام گاہ پر چڑھائی کر دی۔ نہ ادب تھا ان کے اندر، نہ ہی تہذیب، نہ ہی اللہ کا خوف اور نہ ہی بزرگان دین کی شرم و حیا۔ حضور غیاث ملت کے شجرہ طیبہ پر انگلیاں اٹھائیں، خانقاہ عالیہ محمدیہ کالپی شریف کی عصمت پر سوال کھڑے کیے اور کہا کہ 25,000 لوگوں سے تم نے دشمنیاں کر لی ہیں، تو کیا آپ حضور غیاث ملت کو گولی مار دیتے یا مروا دیتے؟
جس کے عینی شاہد شاعر اہل سنت سید کیفی علی رضوی صاحب ہیں، کہ جن کو بھی ان لوگوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تو نکل باہر، تجھے بتاتے ہیں ہم ساتھ میں، تو کیا ان کی طرفداری میں بول رہا ہے اور تو کیا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم کس سے کیسے بات کریں؟ تو یہ ادب تھا تمہارا ایک سید زادے سے بات کرنے کا؟ اور تم ہوتے کون ہو؟ سنو گستاخوں، جس ہستی کے اجداد کو اعلی حضرت نے چراغ طریق کہا، جسے مفتی اعظم ہند نے سر آنکھوں پر رکھا، جس کے ماتھے پر تاج الشریعہ کی نظر کرم ہو، تو تم جیسے دو کوڑی کے مرید نما گنڈے اس شخصیت کی شان پر کیا حملہ کریں گے؟ یاد رکھو کہ ہم درباروں کے غلام ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں۔ ہم ادب سکھاتے ہیں مگر بے ادبی کا جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ اگر یہی مریدی ہے کہ تم اپنے پیر کا نام لے کر بزرگوں کی توہین کرو تو لعنت ہے ایسی نسبت پر، اور شرم ہے ایسے پیر پر کہ جو اپنے مریدوں سے بزرگوں کی گستاخی کروائے۔ حضور تاج الشریعہ نے حضور غیاث ملت کو بزرگوں کا وارث مانا ہے، اور جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ مسلک اعلی حضرت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آج ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھیں۔ اگر غیاث ملت کی طرف میلی نظر بھی ڈالی تو یاد رکھنا تمہارے نام بھی تاریخ کی گندگی میں لکھے جائیں گے۔ آخر میں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جسے ادب نہیں اسے نسبت بھی نہیں۔ اور ان گستاخوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا چھپنا ہے چھپ لو، اب حسنین غیاثی تمہارے پیچھے ہے، انتظار کرنا۔ گلزار ملت ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی یعنی حضور غیاث ملت پر اپنی جان قربان کرتا ہوں، اور حضور غیاث ملت ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان اپنے چھوٹے بھائی گلزار ملت پر قربان کرتا ہوں۔ اور دونوں کے لیے میں ایک چیز کہہ دوں کہ جو ان لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فتنہ و فساد یا جھوٹی چیزیں لوگوں کے درمیان پروموٹ کر رہے ہیں، میں ان کو صاف طور سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اور خاص کر وہ چاہے غیاث ملت کے مریدین ہوں یا گلزار ملت کے مریدین ہوں، ان دونوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، حضور قائد ملت کے دو بازو ہیں، ایک کا نام گلزار الدین ہے اور ایک کا نام غیاث الدین ہے۔ دو آنکھیں ہیں، ایک کا نام گلزار الدین ہے، ایک کا نام غیاث الدین ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر گلزار میاں اور غیاث میاں، ان دونوں شخصیات یہ ہمارے واجب الاحترام شخصیات ہیں، ان دونوں کو نہ تو مسلک اعلی حضرت سے الگ سمجھا جائے اور نہ ہی دونوں کو ایک دوسرے سے انتظام خیر و برکت